میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی بات کا آغاز ایک چھوٹی سی کہانی سے کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ جتنی بھی اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پہ آل پر کلک ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کسی جنگل میں ایک پیکاک رہتا تھا، مور، بہت خوبصورت تھا، بڑے اس کے چمکدار اور خوبصورت جو ہے رنگین اس کے پر تھے۔ تو ایک ننھا منا جو بھیڑ کا بچہ تھا نا، اس کو بڑا پیارا لگتا تھا۔ وہ ایک دن وہ آیا اور اس پیکاک سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھیلوں، مجھے آپ کے پر بہت پیارے لگتے ہیں۔ پیکاک بڑا مغرور، اس کو اپنے خوبصورت ہونے پہ بہت مان تھا کہ میں تو ان سب سے بہت بہتر ہوں، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھیلوں، میں اتنا خوبصورت ہوں اور میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کھیلوں۔ اس کو بڑے ہی غصے کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ بھیڑ کا بچہ بیچارہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اگلے دن اس کا دل چاہتا ہے کہ اچھا پیکاک میرے ساتھ شاید کھیلے اور کسی طرح مجھے اپنا ایک پر دے دے۔ اس کو اس کے پر بہت پیارے لگتے ہیں۔ وہ اگلے دن پھر جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پر بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے ایک پر مل سکتا ہے۔ وہ انتہائی غصے اور بدتمیزی سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ تم میرا پر لے لو گے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ ٹھیک ہے، بڑے غصے سے اس کو جواب دیتا ہے۔ وہ بیچارہ پھر ڈر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 3-4 روز تک چلتا رہتا ہے، لیکن پیکاک جو ہے وہ اپنی خوبصورتی کے غرور میں اور مان میں اس سارے جانوروں کو انکار کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ اب جانور سارے باقی جنگل کے بڑے پریشان کہ اس نے ہمیں اچھا تنگ کیا ہوا ہے، ہم اس کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، ہم اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ انتہائی روڈ ہے، اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی شائستگی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ برتر سمجھتا ہے، احساس برتری کا شکار ہے، اور اس کے لہجے میں کوئی مہربانی نہیں ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم اس پیکاک کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلے گا۔ لہٰذا وہ سب اس فیصلے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ جب پیکاک وہاں پر آتا ہے، ظاہری بات ہے اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، سارے آپس میں کھیل میں مشغول ہیں، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ سب میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو سب کہتے تھے کہ میں بہت اچھا لگتا ہوں ان کو اور ان کا دل کرتا تھا میرے ساتھ کھیلنے کو۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ جو بڑی بھیڑ ہوتی ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا تو بچہ میرے ساتھ بڑا جو ہے اس کو شوق تھا کھیلنے کا، تو ابھی تو آپ میں سے کوئی جو ہے میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تو ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ وہ اس کو جواب دیتی ہے کہ تم سے جب بھی بات کی تو تم نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور احساس برتری کے ساتھ اور غرور کے ساتھ جواب دیا۔ تو جو بھی غرور کا شکار ہو جاتا ہے، احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، بدتمیزی کا لہجہ اپنا لیتا ہے، تو پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ تو ویئرز، اسی طرح آپ کو اپنے ارد گرد معاشرے میں بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو ظاہری طور پر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے گھر بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا لباس بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس واز کی طرح، اس گلدان کی طرح جو کہ باہر سے بہت رنگین ہوتا ہے لیکن اندر سے انتہائی بدنما ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کے اخلاق، آپ کے رویے سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے دور نہ بھاگیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنے اس مان میں ہوتے ہیں، اپنے اس غرور کے اندر ہوتے ہیں، اپنے اس گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی منصب عطا کر دیا ہو، وہ کسی ایسے منصب پر بیٹھے ہوں، تو تب بھی وہ اسی گمان میں رہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا ڈیزگنیشن بہت ہائی ہے، ہم شاید کوئی ایسی مخلوق بن گئے ہیں کہ ہم عام لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے توسط سے تمام ان لوگوں کو کہوں گی کہ جو کسی نہ کسی منصب پر ہیں
کہ اگر آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں، اور اگر آپ پرائیویٹ اپنا بزنس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تب بھی بہت نوازا ہے تو اس میں بھی اللہ نے غرباء کا، مساکین کا حصہ رکھا ہے، اور سب سے جو بہتر چیز ہے وہ انسان کا اخلاق ہے۔ سو اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کے رویے میں نرمی نہیں ہے، آپ کی گفتگو میں شائستگی نہیں ہے، آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے، تو پھر ہم انسان نہیں ہیں، ہم پھر ان جانوروں کی طرح ہی ہیں کہ جو اپنے آپ پر مان کر کے نہ اس کو، جیسے گدھے کو آپ دیکھیں نا تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کا سارا بوجھ میں ہی اٹھائے ہوئے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ سو اپنے آپ کو بے وقوفوں کی فہرست سے نکال کر تو ان عقل مندوں میں شامل کریں کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ عاجز انسان ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور اپنے آپ کو عاجز بنائے اور اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو میرا خیال ہے ہمیں کسی اور جو رہنما یا لیڈر ہے یا کسی اور ایگزامپل کی ضرورت ہماری زندگی میں باقی نہیں رہتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔